الحمد لمن له الحمد في الأولى والآخرة وله المدح والثناء وله الكبرياء في السماوات والأرض شهادة أن لا إله إلا الله وحده ملكا وملكا وخلقا وأمرا وحده ذو الجلال والكمال نسلم ونصلي على سيد الجمال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات أسوة كافة رحمة للكائنات شفقة رأفة كافة للناس أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز اور مکرم ذی وقار علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، مشتاقین، موحدین حضرات، السلام علیکم. آج کی توحید و سنت سالانہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ انعقاد پذیر ہو چکی ہے. نہایت ہی اختصار اور اعتذار کے ساتھ چند کلمات، معروضات اور گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں مختصر الفاظ اور انداز کے اندر پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ میری اور تمام بزرگوں کی حاضری کو میدان محشر میں میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اصل واعظ یا بیان تفصیلی اور مفصل انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا فخر اور سرمایہ، امام المناظرین استاذ العلماء حضرت العلامہ مولانا خضر حیات صاحب زیدہ مجدہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ انہی کا بیان ہوگا. انہی کے حکم کے مطابق میں ان کی آمد سے قبل آپ حضرات کے اور ان کے درمیان حائل رہوں گا. جس وقت وہ اندر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنا بیان ختم کر دوں گا. آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جگہ جو خالی ہے وہ پر کر دو. ایک جگہ دروازے والی جگہ تھوڑی سی راستہ چھوڑ دو. کوئی مہمان آنا چاہے تو اس کے لیے راستہ ہونا چاہیے. باقی جتنی خالی جگہ آپ کو اندر نظر آتی ہے، باہر نظر آتی ہے، وہ ساری جگہ پر کر کے جگہ کلوز کریں. چونکہ مزید انشاءاللہ ابھی لوگ اس اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں، تو جو لوگ بعد میں ہیں تو ان کو جگہ ملنی چاہیے اور اپنی جو ان کی جگہ ہے پیچھے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ جگہ خالی رہنی چاہیے اور اگلی جگہ پر ہونی چاہیے. جہاں بھی جگہ ملتی ہے تھوڑا تھوڑا کلوزنگ کر لیں اور گنجائش پیدا کر لیں تاکہ تمام ساتھی جو اندر سامنے لائیو بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو.
بات میرے اور آپ کے درمیان یہ طے ہونی چاہیے کہ بات اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو، کیونکہ جب بات شروع ہو جاتی ہے تو درمیان میں پھر لوگ پرچیاں لیتے ہیں کہ بات اس زبان میں کرنی تھی، تو یہ بات پہلے طے ہو جائے تو بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا ملک جمہوری ہے، جمہوریت کے ساتھ چلتا ہے، تو کثرت رائے کے ساتھ فیصلہ ہوگا کہ زیادہ پنجابی بیٹھے ہیں کہ پختونخوا بیٹھے ہیں۔ پنجابی زیادہ ہے، پھر تو پنجابی میں ہونا چاہیے۔ اردو سارے سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے ہیں، کچھ لوگ یہاں پنجاب کے ہیں، وہ اردو بھی سمجھتے ہیں، پختونخوا والے پشتو اور اردو بھی سمجھتے ہیں۔ میرا ذہن ہے میں نہ پشتو بولوں نہ اردو، میں سرائکی میں بیان بھی خود کروں، سمجھوں بھی خود، آپ کو پتہ ہی نہ چلے میں نے کیا خیال ہے؟ بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ۔ چلو یار، مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کرے کوئی بات سمجھ آ جائے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ میں آپ کو دو لفظی بات سمجھانے کے لیے کوشش کروں گا کہ ہر بندہ دنیا کے اندر ہوش و حواس کی زندگی میں جب قدم رکھتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ذہن اور سب سے پہلا خیال اور تصور یہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی کاوش کرتا ہے، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی چھوٹی نیکی، کوئی بڑی نیکی، تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ میرا کام اللہ کے ہاں مقبول ہو، ایسا کہ دن قیامت کے میری نجات یقینی ہو جائے۔ کوئی بندہ قیامت والے دن کی رسوائی کو پسند نہیں کرتا، ناکامی کو پسند نہیں کرتا، پسپائی اور ذلت اور غوایت کو پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی کے دل کی چاہت یہ ہے، منشا یہ ہے، اس کے دل کا تصور یہ ہے، تیقن اور یقین یہ ہے کہ اللہ کرے میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ دن قیامت کے اللہ مجھے نجات اور بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ آپ کا بھی یہی ارادہ ہے؟ ہم جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کرے کوئی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم صدقہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ مال جمع کر کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دن قیامت کے ہماری نجات ہو جائے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ تیری اور میری نجات کا دار و مدار میرے رب نے کس بات میں رکھا ہے۔ اگر وہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اسی پہ عمل کرنا، اسی پہ یقین رکھنا۔ پھر یقین رکھو کہ جو بندہ اس کو سامنے رکھ کے تھوڑی عبادت کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، لیکن دن قیامت کے انشاءاللہ ہر قسم کی ذلت اور شرمندگی سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ پر شرط یہ ہے کہ آدمی وہ فارمولہ دیکھے، وہ قانون الہی دیکھے کہ رب نے انسان کی نجات کس مسئلے میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر اس کی نماز کام آ گئی، اس کا روزہ کام آ گیا، اس کا حج کام آ گیا، اس کی دوڑ اور کوشش اور کاوش اور سعی کام آ گئی۔ اگر وہ مسئلہ سمجھ نہ آیا تو خاسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ اس کی نمازیں بھی اس کے کام نہ آئی، اس کا روزہ بھی اس کے کام نہ آیا، اس کی کوئی نیکی اور کوئی عمل اور کوئی خیر اور کوئی بھلائی دن قیامت کے کام نہیں آئے گی، جب تک آدمی وہ نکتہ اور قانون نہ سمجھے کہ رب نے بندے کی نجات کس مسئلہ میں رکھی ہوئی ہے۔ توجہ ہے؟ اس بات کو
ہم رب کے قرآن سے بھی معلوم کریں گے، اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان سے بھی معلوم کریں گے۔ رب کا قرآن جو مسئلہ بتا دے گا، آمنہ کے لال کی زبان سے جو بات نکلے گی تو پھر اسی کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ تیری میری نجات رب نے جس مسئلہ میں رکھی ہے اس مسئلہ کا نام مسئلہ توحید ہے۔ مسئلہ توحید ہے کہ رب کی توحید پر بندے کی نجات کا فیصلہ ہوگا۔ اگر توحید والا عقیدہ صحیح سالم تو نجات یقینی، اگر توحید والے مسئلے میں ملاوٹ آ گئی، آمیزش آ گئی، تو پھر تیری نماز اس وقت برباد ہو جائے گی، تیرا عمل تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر یہی قانون ذکر فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان اور اسلام قبول کر لینا یہ آسان مسئلہ ہے، مشکل ترین مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھنا۔ ایک ہوتا ہے قبول کر لینا، قبول تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن آگے جا کے پھسل جاتے ہیں، آگے جا کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، آگے جا کے اپنے ایمان کے اندر قسم قسم کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، آمیزش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان بے اثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان ان کا اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے شرط لگا کے اعلان فرما دیا ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے یعنی وہ قبول کر لیں اللہ کی توحید کو اور وہ اقرار کر لیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنوا، ماننے والے، قبول کرنے والے وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان لایا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں نے اللہ کی تقدیر پہ ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، میں نے اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آیا، میں جنت پہ ایمان لے آیا، میں جہنم پہ ایمان لے آیا، یہ ساری چیزیں جب بندہ مان لیتا ہے، ماننے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم، پھر اس ایمان کے اندر نئی ملاوٹ کرنے دیتا شرک کی، اس ایمان کے اندر نئی ملاوٹ آنے دیتا کفر کی، اس ایمان کے اندر نئی ملاوٹ آنے دیتا مایوسی کی، نئی ملاوٹ آنے دیتا غیر کی سرو پکار کی۔ جب وہ بندہ اپنا ایمان اللہ کے ساتھ رکھتا ہے تو پھر اس حد تک ایمان رکھتا ہے کہ پہاڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتا جتنی موحد مضبوط ہوتا ہے، جتنی توحید کو ماننے والا ایک پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ مربوط ہوتا ہے۔ اس ایمان کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا، اس کے ایمان میں حرکت نہیں آتی، اس کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوتا، اس کے ایمان کے اندر ہلچل نہیں مچتی، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، اس حد تک قائم رہتا ہے کہ دنیا
دو ٹکڑے ہو جائے پر میں شرک نہیں کروں گا، ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن اللہ کا میں شریک نہیں بناؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وصیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جی مجھے وصیت فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلی میری وصیت اور نصیحت یہ ہے، لا تشرک باللہ، قتلتا او حرکتا او سلبتا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میری وصیت یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی توحید اور ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ہاں جب بندہ ایمان قبول کرے تو پھر قبر پہ امید تو نہیں ہوتی اس کی، پھر جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو حضرت صاحب پہ تو اس کی امید نہیں ہوتی، پھر جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ سے کبھی مایوس تو نہیں ہو سکتا، پھر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سارا جہان الگ تھلگ ہو جائے تو وہ کہتا ہے میری امیدوں کا مرکز ایک اللہ، صرف یو اللہ دے، دوڑا مشکل کشا نشتہ دے، بالکل نشتہ دے۔ کوئی کائنات میں نبی ہے یا ولی ہے، نبی مشکل کشا نشتہ دے، ولی مشکل کشا نشتہ دے۔ پیر بابا پٹھان آپ کی بولی ہے تو سمجھو نا، پیر بابا کاکا صاحب نشتہ دے، مشکل کشا صرف یو اللہ دے، فقط اللہ دے۔ ہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، معمولی سا شرک بھی نہیں کرتا، معمولی سی ملاوٹ بھی اپنے ایمان میں نہیں آنے دیتا، وہ اپنے ایمان کو بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر ایمان کے اندر ملاوٹ آ گئی تو یہ ایمان 2 نمبر ہو جائے گا۔ یہ ایمان کیا ہو جائے گا؟ دودھ میں ملاوٹ ہو تو دودھ 2 نمبر، گھی میں ملاوٹ آ جائے گھی 2 نمبر، جس چیز میں ملاوٹ آ جاتی ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہے۔ اللہ کو یو نمبر پسند ہے، اللہ کو یو نمبر پسند دے۔ اللہ کریم فرماتے سمنگا یو دے، میں اکیلا جو چیز میں پسند کرتا ہوں وہ بھی خالص، جیسے میری ذات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، میری صفات میں ملاوٹ نہیں ہے، اسی طرح تیرے ایمان کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ایمان کو ملاوٹ سے پاک کر، صاف کر، کھرا صاف ستھرا پیش کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو سویا ہوگا تیری نیند کو عبادت لکھوا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ صرف اس ایمان کی برکت ہوگی جو ایمان ملاوٹ اور ظلم سے پاک ہے۔ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ چوری بھی ظلم ہے، ڈاکہ بھی ظلم ہے، رشوت بھی ظلم ہے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا بھی ظلم ہے، سود کا لین دین کرنا بھی ظلم ہے، کسی پہ تہمت لگانا بھی ظلم ہے، کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ناجائز کیس اور مقدمے میں پھنسا کے اس کو جیل کے اندر ڈالنا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ ہو کہ بندے کو رب کا شریک بنائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، باقی جتنے ہیں وہ صرف ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مشرک گویا کہ بڑا ظالم، شرک ظلم عظیم ہے اور شرک کرنے والا غٹ ظالم دے، توجہ ہے؟ چاہے مولوی ہے غٹ ظالم دے، پیر ہے غٹ ظالم دے، صدر وزیر ہے غٹ ظالم دے، اس سے بڑا ظالم اور کائنات میں کوئی نہیں
نہیں ہے، صوفی ہے، شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور توحید بیان کرنے والے سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ توحید بیان کرنے والا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے جس کو توحید سمجھ آ جائے، جس کو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، یہ شرک کرنا یہ ظلم ہے، ہاں ظلم بے انصافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شریک تو تب میرا بنائے کہ میں تھک جاؤں، شریک تو تب میرا بنائے کہ میں مر جاؤں، شریک تو تب میرا بنائے میں کمزور ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کمزوری تو میرے اندر نہیں ہے، میں تھکنے سے پاک ہوں، میں سونے سے پاک ہوں، میں مرنے سے پاک ہوں، پھر تو نے میرا شریک کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو مر جاتا ہے اس کو نائب کی ضرورت ہوتی ہے، جو جگہ بدلا دیتا ہے اس کو نائب کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو ہر جگہ موجود ہوں، ہر جگہ مسجود ہوں، ہر جگہ معبود ہوں، خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، ناصر بھی ہوں، حاضر بھی ہوں، ناظر بھی ہوں، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، کرنے والا، نہ مرنے والا، نہ سونے والا، نہ تھکنے والا، وہ ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا۔ پھر تمہیں ضرورت کیوں پڑی ہے کسی کو میرا نائب بنانے کی، کسی کو میرا شریک بنانے کی، کسی کو میرا فریق بنانے کی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو بنانا ہوتا تو میں خود بنا لیتا، جب میں ضرورت نہیں سمجھتا تو کیوں بنا کے لے آیا؟ تو نے پیروں کو کیوں میرا شریک بنایا؟ تو نے فقیروں کو میرا شریک کیوں بنایا؟ میں نے پیر بھی بنائے، میں نے فقیر بھی بنائے، میں نے نبی بھیجے، میں نے ولی بھیجے، میں پیر فقیر دنیا میں پیدا کیے، ساتھ میں نے اعلان فرما دیا او لوگوں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ میں نے تو اعلان کر دیا جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے یہ سارے فقیر ہیں، میں دستگیر ہوں، میں اکیلا دستگیر، ٹول مخلوق فقیر، ٹول مخلوق فقیر، میں ایک ہی دستگیر۔ پیغمبر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میرے سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ تیرے سے بہتر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ، تمہیں دینا اچھا لگتا ہے، تو دینے والا، میں لینے والا، میں مانگنے والا، تو عطا کرنے والا، میں چھولی پھیلانے والا، تو چھولی بھرنے والا، میں محتاج، تو محتاجیوں سے پاک، میں کمزور، تو کمزوری سے پاک۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تو ہر لحاظ سے محتاج ہوں، میں کئی دن سفر کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک نے ستا دیا، لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو روٹی کا طلبگار ہوں، مجھے روٹی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، اس کے بغیر میں نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا کمال ہے، ہوگا یطعم ولا یطعم، ساری دنیا کو کھلاتا ہوں میں خود نہیں کھاتا۔ جنہوں تسا مشکل کشا کیا تو آڈے تو زیادہ کھاتے، چلو پنجابی آنے بھی چس پوری کر دیں، آدم نے روٹی کھا دیے پر میزبان چٹنی نہیں دی، چٹنی بھی نال لا لے۔ جنہوں تسا پیر فقیر مشکل کشا بن کے بنے وہ تیرے تو زیادہ کھا گیا ہے۔ پیر دعوت لگا گیا، توجہ ہے؟
دعوت کھاندیاں حلوہ بڑا سونا پکیا، بہترین حلوہ دیسی گھی والا۔ جب حلوہ کھا کے درمیان میں پہنچا تو اس کے شاگرد نے پانی پی لیا۔ اس نے شاگرد کو مارا تھپڑ کہ پانی کی جگہ ایک اور پلیٹ اندر چلی جاتی۔ بے وقوف، الو کا پٹھا، پاگل، نادان۔ اس نے کہا آپ اگر پانی کی جگہ ایک پلیٹ اندر کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا۔ اس نے کہا حضرت جی پیر صاحب گستاخی معاف، میں نے یہ تہ بٹھائی ہے، جو پہلا کھایا اس کو نیچے بٹھایا، اوپر جگہ خالی کی ہے۔ اس نے دوسرا تھپڑ لگایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، یہ تہ میں بھی بٹھا لیتا تاکہ یہ جو حلوہ بچ گیا یہ تو بچ نہ جاتا۔ یہ تو تیرے گھر میں کھانا کھائے تو کھانا بچ جائے، یہ رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے مر تو ہم بھی جائیں گے لیکن یہ بچ جائے گا، اس کو کون کھائے گا؟ توجہ ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق کی نشانیاں اور علامتیں پہچان ذرا۔ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، جو خالق ہے وہ محتاجیوں سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے لیکن کھانا مانگ رہا ہے، روٹی طلب کر رہا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کھانے کے بغیر ہمارا زندہ رہنا، قائم رہنا مشکل ہے، یہ تیرا کمال ہے، نہ کھانا، یہ تیرا کمال ہے، نہ پینا، یہ تیرا کمال ہے، بغیر اسباب کے ہمیشہ قائم رہنا۔ ہمارے اسباب ہوں گے تو ہم رہیں گے، اسباب نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ میری ضرورت ہے، مجھے روٹی دے، روٹی دے۔ روٹی مانگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ میں فقیر، تو دستگیر۔ اللہ میں کھانے والا، تو کھلانے والا، میں پینے والا، تو پلانے والا۔ اس لیے اللہ فرماتے انتم الفقراء، جملہ اسمیہ اللہ نے بولا ہے، انتم الفقراء، ہم نے تمہارا نام ہی فقیر رکھا ہے۔ وہ چودھری کہلانے والا، وہ بادشاہ کہلانے والا، تو دنیا میں جو بھی ہے میرے نظروں میں تو فقیر ہے۔ نام کیا ہے؟ فقیر کا معنی محتاج۔ نبی ہے تب بھی محتاج ہے، ولی ہے تب بھی محتاج ہے۔ نام اس کا جو بھی ہوگا اس کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے محتاجی رکھ دی ہے۔ ایسے کوئی بندہ اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے اعلان کر میرا پیغمبر قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ او لوگو اعلان سن لو اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا، کوئی بیٹا بن کے آتا، کوئی بیٹی بن کے آتی، کوئی بیوی بن کے آتی، کوئی اللہ کا ساتھی شریک بن کے آتا، اللہ کے پیغمبر کہتے پھر میں نہ ہوتا، میں کبھی بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں تو پہلے نمبر کا محتاج بندہ ہوں، میں تو پہلے نمبر کا عاجز بندہ ہوں، میں تو پہلے نمبر کا کمزور بندہ ہوں، میں تو رب سے سوال کرنے والا، میں تو رب سے لے کے کھانے والا، میں تو رب سے لے کے پینے والا، میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ اللہ کا شریک میں نہ ہوتا۔ کیوں؟ میں پہلے نمبر پہ اپنی محتاجی کا اعلان کر کے کہتا ہوں لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پہلے
پہلے نمبر کا کوئی رب کے سامنے جھکنے والا ہے تو اس کا نام محمد ہے. پہلے نمبر کا رب کے دربار میں کوئی عابد ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی بشر ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی حامد ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی راکع ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی ساجد ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی طالب ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی سائل ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی ذاکر ہے اس کا نام محمد ہے. کوئی شاکر ہے اس کا نام محمد ہے. افلا اکون عبدا شکورا. میں تو پہلے نمبر کا شکر گزار بندہ. میں شریک جب آمنہ کے لال جیسا عظیم بندہ رب کا شریک نہیں، اس سے بڑا کون ہے؟ بولو، اس سے بڑی ہستی کوئی ہے جس کو رب کا شریک بنایا جائے؟ تو آمنہ کے لال کہتے میں رب کا شریک نہیں، اس مقام تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو کمزور ہوں. اللہ نے مجھے مخلوق میں رکھا ہے، میں اس کی مملوک ہوں، مخلوق ہوں. وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے. لا املک لنفسی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں تو اپنی جان کے نفع کا بھی مالک نہیں، اپنی جان کے نقصان کا بھی مالک نہیں. میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے ہوں؟ الا ماشاء اللہ. میرا جتنی وقت دنیا میں گزرتا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، میرے مطابق نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ارادے سے ہوتا ہے، میرے ارادے سے نہیں ہوتا، میری منشا سے نہیں ہوتا، میری مرضی سے نہیں ہوتا. جو بھی اللہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تیری میری نجات جو ہے اسی مسئلے پہ ہے کہ ہم اپنے رب کو شریکوں سے، اے بابا خوب کہی، جاگ رہے ہیں بھائی؟ جدھر جاؤ یہ سونے والے پہلے پہنچے. اللہ اکبر. قاری صابر صاحب تو نہیں سوئے حالانکہ سفر کر کے آئے ہیں، یہ جاگ رہے بےدار ہیں، بزرگ بھی ہے. آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے نا، توجہ ہے. اب جاگ رہے ہیں یا نیند آئی ہے؟ ہاں خوب ماقبہ. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں تو رب کا شریک نہیں ہوں. اور اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتہ چلا جب آمنہ کے لال پہ موت آ گئی، میرے سامنے حقیقت آشکارا ہو گئی. اور اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کہنے لگی لو کانت الدنیا تدوم لأحد، لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. او کنات والو، اگر دنیا کے اندر اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر کوئی برگزیدہ ہستی پیدا کی ہے، کوئی منتخب کردہ پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جو اللہ کے نزدیک اولا بھی تھا، اعلیٰ بھی تھا، عرفہ بھی تھا، اکمل بھی تھا، اجمل بھی تھا، انور بھی تھا، اجدر بھی تھا، اظہر بھی تھا، اسد بھی تھا، اشرف بھی تھا، شریف بھی تھا، رحیم بھی تھا، کریم بھی تھا، عظیم بھی تھا، اعظم بھی تھا، اولا بھی تھا، کامل بھی تھا، مکمل بھی تھا، مزمل بھی تھا، مدثر بھی تھا،
تھا، مبشر بھی تھا، نذیر بھی تھا، بشیر بھی تھا، ہادی بھی تھا، ساقی بھی تھا، شافی بھی تھا، کافی بھی تھا، عامل بھی تھا، کامل بھی تھا، اکمل بھی تھا، اجمل بھی تھا، اجدر بھی تھا، انور بھی تھا، افضل بھی تھا، اشرف بھی تھا، عرفہ بھی تھا، اولا بھی تھا، اعلیٰ بھی تھا۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑے اونچے مقام پر حامل تھا، بہت بڑے اونچے مقام پر فیض البرام تھا۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ تھا تو وہ محمد الرسول اللہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیوی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ان پہ موت آ گئی تو میں نے یہ بات سمجھ لی اب دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو موت سے بچ پائے، دنیا میں ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے جس پہ موت نہ آئے، جس پہ موت کا اعلان نہ ہو، اور جو دنیا کے اندر ہمیشہ اور باقی رہنے والا، اگر کوئی باقی رہتا اس کا نام محمد ہوتا، اگر کوئی ہمیشہ رہتا اس کا نام محمد ہوتا، اگر کوئی شریک بننے کے لائق ہوتا اس کا نام محمد ہوتا۔ جب محمد باقی بھی نہیں رہا، ہمیشہ بھی نہیں رہا، موت سے بھی نہیں بچ سکا اور دنیا بھی چھوڑ کے چلا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کل من علیہا ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز پہ فان ہے، اس سے بچ کے رہنا میرے رب کی شان ہے، فان سے بچنا رحمان کی شان ہے، موت سے بچنا رحمان کی شان ہے، نیند سے بچنا رب کی شان ہے، اونگ سے بچنا رب کی شان ہے، نہ تھکنا رب کی شان ہے، نہ مرنا کس کی شان ہے؟ دنیا پہ موت آ جائے تو ان کی شان ہے موت کے اندر، اور نہ مرنے میں رب کی شان ہے۔ جو کہتا ہے نبی ولی پہ موت آ جائے تو یہ لفظ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، یہی بندہ ہے جس نے رب کی توحید میں ملاوٹ کی ہے، اور اس کا ایمان اور عمل اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے۔ وگرنہ ایمان رکھو کہ ساری دنیا فانی ہے، ایک میرا رب کائنات میں باقی ہے باقی کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے میرا پیغمبر اعلان کر قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ اے میرے پیغمبر اعلان کر اپنی زبان سے، او لوگو سن لو مکے والے، سن لو مدینے والے، سن لو عرب اور عجم والو، سارے سن لو، کنتم فی شک من دینی، میرا دین سن لو، میرا مذہب سن لو، میرا عقیدہ سن لو، میرا نظریہ سن لو، یہ اعلان اللہ کے نبی نے کیا۔ توجہ ہے؟ یہ اعلان کس کا ہے؟ قرآن اللہ کا ہے، زبان میرے پیغمبر کی، اعلان اللہ کا ہے، زبان میرے پیغمبر کی۔ اچھا اگلی بات توجہ ہے، اگلی بات بھی سن لو، زبان میرے پیغمبر کی، ایمان اشاعت و توحید والوں کا، اعلان میرے پیغمبر کا، عقیدہ اشاعت و توحید و سنہ والوں کا، کہ میرے نبی نے چونکہ اعلان کیا لہٰذا میں نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اپنا نظریہ بنایا۔ عقیدہ ان دو چیزوں پہ چلتا ہے، یا محمد کی زبان ہو یا رب کا قرآن ہو۔ ہاں بیان کرنے سے عقیدہ نہیں بنتا، حکایت اور روایت سے عقیدہ نہیں بنتا، ہاں کہانی اور قصے سے عقیدہ نہیں بنتا، ملفوظات سے نہیں بنتا۔ 10 مولوی دستخط کر دے نہیں بنتا،
نہیں بنتا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ میں ساری کائنات کو دعوت دیتا رہتا ہوں کہ ساری کتابیں چھوڑو، دستخط کرو، دنیا میں اتفاق اور اتحاد چاہتے ہو، اس کتاب پہ سائن کرو جس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، بے شک، اس کتاب پہ سائن کرو جس کے اندر غلطی کا امکان بھی نہیں۔ مولوی لکھے تب بھی غلطی کا امکان، 20-10 مولوی جمع ہو کے کوئی کتاب لکھے اس میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کتاب لکھے، کوئی بندہ اس کتاب کی ابتدا میں لکھ سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب۔ ہم لا ریب تو بخاری کو نہیں سمجھتے، لا ریب تو مسلم کو نہیں سمجھتے، لا ریب ابو داؤد کو نہیں سمجھتے، تو تیرے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو لا ریب کیسے سمجھیں گے؟ بخاری بھی لکھنے والا ایک انسان ہے، مسلم کو جمع کرنے والا امام مسلم ایک انسان ہے، ہم یقین رکھتے ہیں اس سے بھی غلطی امکان موجود ہے، مگر یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کی ذمہ داری ڈائریکٹ میرے رب نے دی ہے۔ اس کتاب کا نام لو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ دوڑتا ہے کہ وہاں وہ کتاب لکھی ہے، وہ فتویٰ بھی ہے، وہ تحریر بھی ہے، وہ فیصلہ بھی ہے، ساری کائنات کی تحریریں اپنے پاس رکھ، فیصلے اپنے پاس رکھ، اگر کوئی فیصلے والی کتاب ہے تو اس کا نام قرآن ہے۔ إنه لقول فصل انہو لقول فصل وما هو بالحاصل، جس کے اندر خیر سنجیدہ بات نہیں ہے، جس میں کمزور بات نہیں ہے، جس میں تردد اور شک والی بات نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب لا ریبا، لا ریبا، وہ جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر لا نفی جنس کا آیا، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے اندر بھی لا ریبا، کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا ریب اور تردد نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ توجہ ہے؟ اور کوئی بندہ مانے نہ مانے، باتر والوں آپ کے شہر میں اسی قرآن سے انقلاب آیا ہے۔ جس دن سے قرآن مقدس کا یہاں درس کا آغاز ہوا ہے، جس دن سے قاری محمد اشفاق صاحب نے اپنی جوانی کو اس قرآن کو پہنچانے میں خرچ کیا، اس دن سے لے کر آج تک قرآن کے ثمرات اور نتائج تمہارے سامنے موجود ہیں کہ انقلاب پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ آج لوگوں کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ لوگ پھنسے ہوئے تھے کہانیوں میں، قصوں میں، کہاوتوں میں، جھوٹے خواب سنا سنا کے لوگوں کا مذہب تباہ برباد کر رہے تھے۔ جس دن سے قرآن کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی ہے، الحمدللہ آج اس علاقے کے ایک ایک چپے میں رب کی توحید آشکارا ہو چکی ہے اور مسئلہ سمجھ آ گیا۔ توجہ ہے؟ اچھا، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو اگر میرے دین کے معاملے میں، میرے مذہب اور نظریے کے معاملے میں مکے والوں تمہیں شک ہے، مکے والوں کی بات کر رہے ہیں، اگر تمہیں شک ہے میرے پیغمبر محمد کریم کی زبان میں، میرے پیغمبر کے اعلان میں، میرے پیغمبر کے قرآن میں، آؤ تمہارا شک دور کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، آؤ تمہارا شک دور کریں۔ او مکے والو، میں تمہارا شک دور کرنے لگا ہوں، میں نئی عبادت کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، توجہ ہے؟ آپ کے اور ہمارے درمیان جو وقت طے تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے۔
توجہ ہے؟ چلو یہ جو بات میں شروع کی ہے نا، میں تھوڑا سا اس بات کو سمجھا دوں. سبحان اللہ. یہ آیت کا مطلب سمجھا کے انشاءاللہ میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا. آپ تو خوش ہو جائے نا، پھر بھی ناراض بیٹھے ہیں. یار عجیب لوگ ہیں. مولوی تو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ تو جان چھوڑتے ہی نہیں ہیں. آپ خوشی منائیں کہ میں تمہاری جان چھوڑنے لگا. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے او مکے والے، او قریشیوں، او ہاشمیوں، او پوپو، او پادریوں، سن لو، اگر تمہیں میرے مذہب اور دین میں شک ہے تو تمہارا میں شک دور کر دوں. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. میں قطعاً عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو. دو ٹوک بات ہو گئی نا. وہ کہتے تھے 1 سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے. یہ وہ بھی مانتے تھے کہ محمد پاک کا ایک خدا ہے. سبحان اللہ. مکے والے بھی کہتے کہ محمد پاک کا مشکل کشا. وہ کہتے 1 سال ہم ایک خدا کی عبادت کرتے اور اگلے سال رل کے سب کی عبادت کریں گے. میرا پیغمبر کہتا ہے میری نبوت کے اعلان کے بعد سب کی عبادت نہیں چلتی، عبادت رب کی ہوگی. سب کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت اکیلے کی ہوگی. یکتا اور تنہا رب کی عبادت ہوگی. دوسرے تیسرے کی عبادت نہیں ہوگی. جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھ پہ امید نہ رکھو کہ میں لات منات عزا حبل ثالث کی عبادت کروں، میں ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت کروں، میں کسی بت کے آگے جھکوں، میں کسی مورتی کے آگے، میں کسی قبر اور حجر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا یا اس پہ امید رکھوں گا یا اس کی سرو پکار کروں گا یا یہ امید رکھو کہ میں ان کو سلام کروں گا اور وہ میرے سلام کا جواب دیں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. میرا دھوتا ہوا جواب ہے، میرا کھرا تے ستھرا جواب ہے. ہمیں میرے نال رلو تے بھاویں نہ رلو، میری گل منو تے بھاویں نہ منو، میرے کٹھے آو تے بھاویں نہ آو، میرے قتل دے منصوبے بناؤ، میرے بے وطن ہون دے منصوبے بناؤ، میرے پتھر مارن دے منصوبے بناؤ، میریاں بیٹیاں دے اوتے آ کے تیر برساون دے منصوبے بناؤ، مینوں قید کرن دے منصوبے بناؤ، میری جناب وطنی دے منصوبے بناؤ. محمد پاک فرماتے سن لو میں سارا کچھ برداشت کر لے سا. وطن تا چھوڑ دے سا، کنبہ تا چھوڑ دے سا، قبیلہ تا چھوڑ دے سا، اپنا وطن جمع جایا چھوڑ دے سا، بیت اللہ دیا جدائیاں برداشت کر لے سا، لیکن میں محمد کدے پت دے کے جھکنا کوئی نہیں. تے پت بھی ہو جڑے ابراہیم دے نام دے بنے ہوئے، پت بھی ہو جڑے اسماعیل دے نام دے بنے ہوئے، پیغمبراں دے نام دے پت بنائے نے، انہاں دی شکلاں تے صورتاں فٹ کیتیاں ہوئیاں نے. محمد پاک فرماندے میں کسے پت دے کے سجدہ نہیں کردا، ہمیں نبیاں دے نام نال منسوب ہوے، ہمیں میرے دادے حضرت ابراہیم دے نام نال منسوب، میں او دی عبادت نہیں کردا، میں سر و پکار بھی نہیں کردا، او دے کے جھکدا بھی نہ، نظر بھی نہیں، نیاز بھی نہیں، او دے کے آگے ہاتھ بھی نہیں جوڑدا، او دے نال امید بھی نہیں رکھدا. اچھا متا سمجھو کہ میں کسے شے نو نہیں مندا، میں ہر چیز دا منکر ہاں، میں پیراں نو بھی نہیں مندا. نا میرے بھی پیر گزرے، میرے بھی باپ دادا گزر. ابراہیم علیہ السلام میرا باپ دادا گزر چکا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے جد امجد گزر چکے ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں. عبادت دی جتھے گل ناوے اتھے نہ عبادت تواڈے بزرگاں دی، نہ عبادت میرے بزرگاں دی، نہ میرے پیراں دی، نہ تواڈے پیراں دی. عبادت کے دی ہونی ہے ولا اعبد اللہ الذی یتوفاکم. عبادت اس دی کرنی ہے، توجہ ہے، یتوفاکم. میرے استاذی المکرم مانا کر دیں الذی یتوفاکم. عبادت اس دی کرنی ہے جیڑا آپ مکدا نہیں، کسے ہور نو کائنات وچ رہن دیندا نہیں. او آپ تے موت نہیں آندی، اللہ موت
تو پاک مرن تو پاک او دے نیڑے موت آندی نہیں اور کسے نو چھوڑ دی نہیں ہر کسے تے موت آونی ہے نبیاں ولیاں تے موت آونی ہے لازم ہے ہر بشر پہ کے خیال قضا رہے لازم ہے ہر بشر پہ کے خیال قضا رہے ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے اور جب محمد پاک جیسا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے لگا گیا اور کیڑا مائی دلال ہے جڑا دعویٰ کرے میں ہمیشہ دیندار سا اس وقت نبی کریم فرمانے میری دو ٹو گل لے میں عبادت اوتی کردہ جڑا مرن تو پاکے جس تے موت آ جاوے کل آوے پرسوں آوے او عبادت دل لائے تھوڑی ساری نجات بھی اسے مسئلہ توحید دے مننے چھے اگر توحید نہیں مننی تے نجات دی امید بالکل نہیں رکھنی اگر توحید من لئی کوئی باقی کمزوری ہوئی تا اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف کر دے سی اگر اس مسئلے کمزوری آ گئی عقیدے وچ تے اللہ صاف لفظ چاک ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء میں اللہ رحیم بھی ہوں کریم بھی ہوں رؤوف بھی ہوں اس کے باوجود میں رحیم ارحم اکرم اعلان کرتا ہوں کہ وہاں میری رحمت کا دامان بھی تنگ ہو جاتا ہے جہاں شرک آتا ہے اس شرک کے لیے میں رحیم اعلان کرتا ہوں اس کی بخشش میں نہیں کروں گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی